علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب المفصلی هل فیہ سجود ام لا۔ مفصلات کا باب یعنی مفصل صورتوں میں آیت سجدہ ہے یا نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے یہ معرکۃ الآراء باب مرتب کیا ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، یعنی واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، پھر اس میں فقہا کے کیا اختلافات ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی تعداد کتنی ہے، یعنی قرآن کریم میں کتنے مقامات پر سجدہ کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مفصلات جو صورتیں ہیں ان کے درمیان سجدہ تلاوت کے بارے میں کیا اختلاف ہے۔ تو یہ 3 مسئلے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، لیکن صاحب کتاب نے جس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ اس باب کے اندر بیان کیا ہے اس میں سجدہ تلاوت کی تعداد کے بارے میں اور مفصلات کے حوالے سے ضمنی طور پر سجدہ تلاوت کا حکم بھی آیا ہے، یعنی خاص طور پہ مفصلات کے اندر سجدہ تلاوت کے حوالے سے کیا اختلافات ہیں، اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ امام طحاوی نے اس باب کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ سجدہ تلاوت کی تعداد پہ بھی گفتگو کی گئی ہے اور ضمنی طور پر سجدہ تلاوت کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے مفصلات کے اندر آیات سجدہ کتنی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے فقہا کے درمیان کیا کیا اختلافات ہیں۔ ہم یعنی اعلیٰ خلاف ترتیب جو ہے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت جو ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان حضرات کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور ان کے علاوہ جو ہمارے امام ہیں امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد، ان حضرات کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تو حکم سجدہ تلاوت کے حوالے سے امام طحاوی نے احناف کے مذہب کی تائید کی ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ سجدہ تلاوت کی یعنی آیات سجدہ تلاوت کی آیات سجدہ کی تعداد کیا ہے۔ تو ابھی اختصار کے ساتھ اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، بعد میں اس کی تفصیلات جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے قرآن مجید میں 15 مقامات پر آیات سجدہ ہیں، اس لیے ان کے یہاں سجدہ تلاوت 15 ہوئے، سورہ حج میں 2 اور باقی وہی ہیں جو احناف کے نزدیک ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پورے قرآن مجید میں 11 مقامات پر آیات سجدہ ہیں، سورہ نجم، انشقاق اور سورہ علق کو چھوڑ کر بقیہ 11 مقامات پر سجدہ ہے، آیات سجدہ ہے۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول امام اعظم، امام شافعی، ان دونوں حضرات کے نزدیک کل جو مقامات ہیں سجدے کے وہ 14 ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امام اعظم اور امام شافعی کے درمیان اتنا فرق ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سورہ حج میں 1 سجدہ ہے اور سورہ صاد میں بھی 1 ہی سجدہ ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد میں کوئی سجدہ نہیں۔ تو حناف اور شوافع کے یہاں آیات سجدہ کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن مقامات میں اختلاف ہے۔ سورہ حج میں احناف کے پاس 1 سجدہ ہے اور سورہ صاد میں بھی 1 سجدہ ہے، لیکن شوافع کے یہاں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد کا سجدہ نہیں ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔
ایک تو یہ کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، دوسرے یہ کہ سجدہ تلاوت کی تعداد کتنی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مفصلات کے سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، اور یہی مقصود بالذات ہے۔ امام طحاوی نے اسی کو جو ہے ارادتاً اور بالذات اسی مسئلے کی وضاحت باب کے ضمن میں پیش کی ہے۔ مفصلات کے اندر سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے، آیا اس میں سجدہ تلاوت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک، سعید بن جبیر، حسن بصری وغیرہ کے نزدیک مفصلات کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے، لہذا ان کے مذہب کی بنیاد پر سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ اقرا کے اندر سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو باب کے آغاز میں اسی مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حضرات کو فریق اول بنایا گیا ہے، یعنی مفصلات میں ان کے نزدیک کوئی سجدہ نہیں۔ اچھا، دوسرا فریق یہ ہمارے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ دیگر فقہا۔ تو امام مالک کے علاوہ جو 3 ہمارے ائمہ ہیں، ان ائمہ کے نزدیک مفصلات کے اندر سجدوں کا ثبوت ہے، لہذا سورہ نجم ہو یا انشقاق ہو یا سورہ علق ہو، ان تینوں میں سجدہ لازم ہوگا، اور یہ حضرات فریق ثانی اس مسئلے کے تحت ذکر کیے جائیں گے۔ یہ آخری جو مسئلہ تھا کہ مفصلات کے اندر سجدہ تلاوت ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کو صاحب کتاب نے بالقصد بیان کیا اور اسی مسئلے سے باب کا آغاز کیا ہے۔ باقی جو 2 مسائل تھے کہ سجدوں کی تعداد کتنی ہے اور کہنا چاہیے سجدے کا حکم کیا ہے، یہ ضمنی طور پر باب کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ اس مسئلے کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ مفصلات کے اندر سجدہ ہے یا نہیں۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مفصلات کے اندر یعنی نجم، انشقاق، علق، ان کے اندر سجدہ نہیں ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ احناف، شوافع اور حنابلہ، ان حضرات کے نزدیک مفصلات کے اندر سجدے کا ثبوت ہے۔ امام طحاوی نے چونکہ فریق ثانی کی ترجیح بیان کی ہے، اس لیے فریق اول کے دلائل کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد ان کے دلائل کا رد کیا ہے، لہذا ہم پہلے فریق اول کے دلائل کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اب یہاں سے ہمارا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ جو گفتگو تھی وہ مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دیکھیے، پہلی حدیث یہ فریق اول یعنی امام مالک کی تائید میں، جو یہ کہتے ہیں کہ مفصلات کے اندر سجدہ نہیں۔ مفصلات سے مراد کہنا چاہیے نجم، انشقاق اور اقرا۔ پہلی حدیث، حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر عن يزيد بن قصيط عن خارجة بن زید بن ثابت عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خارجہ بن زید بن ثابت یہ اپنے والد یعنی زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں۔ قال، زید بن ثابت نے کہا، عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجمہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سورہ نجم کی تلاوت کی۔ فلم یسجد احد منا، ایک تو یہ ہے کہ اوریزت اس کو پڑھیں، لیکن ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس کے اعتبار سے میں نے اس کو عرضتو پڑھا، اس کو اوریزت زیادہ بہتر ہے، اس کو مجہول پڑھا جائے۔ اوریزت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حضور کے سامنے سورہ نجم پڑھی گئی۔ فلم یسجد احد منا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی حضور بھی سورہ نجم کو سنے اور دیگر جو حاضرین تھے انہوں نے بھی سورہ نجم کو سنا، مگر کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ زید بن ثابت کی روایت ہے فریق اول کی تائید میں۔ اس کی کچھ سندیں یہاں امام طحاوی نے ذکر کی، ان سندوں کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری سند، حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا ابو زرعہ قال اخبرنا حیوة بن شریح قال اخبرنا ابو صخر۔ حیوہ بن شریح نے ابو صخر سے روایت کیا، فذکر باسنادہ مثلہ، اور اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی۔ اس کی تیسری سند، حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا ابن ابی ذئب، پھر اس کے بعد تحویل سند، وحدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا اسماعیل بن ابی کثیر عن یزید بن قصیط عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوی۔ عطاء بن یسار نے زید بن ثابت سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو زید بن ثابت کی اس حدیث کو فریق اول کی طرف سے دلیل کے طور پر قائم کیا گیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وردت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا،
زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی گئی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے جن حضرات نے استدلال کیا ہے اور اس حدیث کی جن حضرات نے پیروی کی وہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے، اور سورہ نجم یہ مفصلات کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ امام طحاوی زید بن ثابت کی حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد جو ہے مذہب کی وضاحت کرتے ہیں۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فذهب الى هذا الحديث قوم فقلدوه، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی اور انہوں نے اسی حدیث کی پیروی کی ہے۔ فلم يروا في النجم سجدہ، اور ان کے خیال میں سورہ نجم کے اندر سجدہ نہیں ہے۔ یہ مذہب اول ہوا، فریق اول ہوا۔ اور اصل کیا ہے اس کی؟ زید بن ثابت کی حدیث۔ حدیث کے الفاظ عرضت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب امام طحاوی نے اس حدیث کا رد کیا ہے اور فریق ثانی کے مذہب کا آغاز کیا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے مالکیہ کا اس مسئلے میں مالکیہ سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے بل فیہا سجدۃ، یعنی سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے۔ فریق ثانی کون ہیں؟ احناف، شوافی اور حنابلہ۔ ان حضرات کے مذہب کی صراحت ہو گئی، اور ان حضرات کے مذہب کی بنیاد ہے ابن مسعود، ابن عمر اور ابو ہریرہ، ابو الدرداء اور مطلب بن ابی وداعیہ۔ ان حضرات کی روایتوں پر فریق ثانی کے مذہب کا دار و مدار ہے۔ تو فریق ثانی کا مذہب کیا ہے؟ سورہ نجم میں سجدہ ہے۔ فریق اول کا موقف کیا ہے؟ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ فریق اول نے اپنی تائید میں زید بن ثابت کی روایت کو پیش کیا، جس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ امام طحاوی اس دلیل کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پہلے ہم دلیل کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت کی حدیث میں آپ کے موقف کی تائید میں کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ سورہ نجم کے اندر سجدہ نہیں ہے، یعنی سورہ نجم کے اندر عدم سجدے کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید بن ثابت کی حدیث میں کئی احتمالات ہیں۔ امام طحاوی نے یہاں 4 احتمال ذکر کیے ہیں، یعنی اس حدیث میں 4 احتمال نکل سکتے ہیں کہ عرضت، حضور کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی گئی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا، حضور نے بھی نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر 4 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہو سکتا ہے حالت وضو میں نہ ہو، اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو لازم ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سورہ نجم کی آیت سجدہ کو ایسے وقت میں تلاوت کیا گیا ہو جس میں سجدہ تلاوت مشروع نہیں ہے، مثلا طلوع شمس کے وقت، نصف النہار کے وقت، یا غروب شمس کے وقت۔ 2 احتمال۔ تیسرا احتمال کہ حضور نے اس لیے سجدہ نہیں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اختیاری معاملہ سمجھا کہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس لیے ترک فرمایا کہ سورہ نجم میں سجدہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ 4 احتمال ہوئے۔ حالت وضو میں نہیں تھے اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا سجدہ تلاوت کا وقت نہیں تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا سجدے کو واجب نہیں سمجھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا پھر اس کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہوا کہ حضور نے سجدے کو ترک کیا، تو 4 احتمال اس کے اندر پیدا ہوئے، اور ان 4 احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو بلا دلیل شرعی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ان 4 احتمال میں ایک احتمال وہ ہے جو مالکیہ کا امام کہنا چاہیے، مالکیہ کا موقف ہے کہ اس میں سجدہ ہی نہیں۔ تو جب اس حدیث کے اندر 4 احتمال ہیں تو ان 4 احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے دلیل شرعی چاہیے، لہٰذا ہم نے
غور کر کے دیکھا کہ دوسرے دلائل کے اندر آیا اس صورت کے اندر سجدہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے جب دیگر روایات پر غور کیا تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ایسی روایتیں مل گئیں جس میں سورہ نجم کی تلاوت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہے۔ لہذا ان 4 احتمالوں میں سے ایک احتمال یعنی سورہ نجم میں سجدہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سجدہ کیا، اس احتمال کی ترجیح ہمیں دوسری دلیل شرعی کے ذریعے مل جاتی ہے۔ لہذا جو دلیل فریق اول نے اپنے مذہب کی تائید میں پیش کی وہی دلیل در حقیقت ہمارے مذہب کی تائید پیش کر رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عِنْدَنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهِ۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ تَرْكُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ۔ کیونکہ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ سورہ نجم کی تلاوت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کو ترک کرنا اس لیے ہوا کہ حضور اس وقت حالت وضو پر نہیں تھے، فلم یسجد لذلک، لہذا آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا اس آیت کے ضمن میں۔ ویحتمل، دوسرا احتمال یہ ہے، انہ ترکہ لانہ کان فی وقت لا یحل فیہ السجود، حضور نے اس لیے سجدے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ وقت سجدہ تلاوت کرنے کا نہیں تھا۔ تیسرا احتمال یہ ہے، ان یکون ویحتمل ان یکون ترکہ لأن الحکم کان عندہ فی سجود التلاوت ان من شاء سجد ومن شاء ترک، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تھا کہ سجدہ تلاوت کے ضمن میں حکم یہ تھا حضور کے نزدیک کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی اختیاری حکم تھا، وجوب ثابت نہیں تھا۔ ویحتمل، اور تیسرا احتمال یہ ان یکون ترکہ لأنہ لا سجود فیہ، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضور نے اس لیے سجدہ ترک کیا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ یہ 4 احتمالات ہو گئے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فلما احتمل ترکہ للسجود فیہا فلما احتمل ترکہ للسجود فیہا کل معنی فن هذه المعانی لم يكن هذا الحديث بمعنى منها اولا من صاحبه الا بدلالة تدل علیہ من غیرہ، یعنی جب اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کو ترک کرنا یہ ہمارے بیان کردہ معنی میں سے ہر معنی کا احتمال رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے وضو نہ ہو سکتا ہے حضور واجب نہ سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے سجدے کا وقت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس صورت میں سجدہ ہی نہ ہو۔ تو حضور کا ترک سجود اس صورت میں ان احتمالات میں سے کسی ہر ایک معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ لم یکن ھذا الحدیث بمعنی منها اولا من صاحبہ، لیکن ان معانی میں سے ایک معنی دوسرے معنی سے راجع نہیں ہو سکتا مگر الا بدلالۃ تدل علیہ من غیری، مگر اسی وقت ایک معنی کی ترجیح ہو سکتی جبکہ دوسری دلیل شرعی سے اس معنی کے اوپر ہمیں قرینہ مل جائے۔ ولکننا نحتاج الی ان نفتش بعد هذا الحدیث من الاحادیث، لیکن ہم اب ضرورت مند ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں کو تلاش کریں، لنلتمس حکم هذه السورہ، تاکہ سورہ نجم کا حکم کہ اس کے اندر سجدہ ہے یا نہیں، تاکہ اس کا حکم ہم تلاش کر سکیں۔ حل فیہا سجود او لا سجود فیہ، کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، تو جب چاروں احتمال یہ برابر ہیں، کسی ایک احتمال کی ترجیح کے لیے دلیل شرعی چاہیے، تو ہم نے دیگر حدیثوں کی طرف غور کیا، کیا ان حدیثوں میں ہمیں سورہ نجم کا حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ فنظرنا فی ذلک، تو جب ہم نے دیگر احادیث میں غور کیا تو ہمیں یہ حدیث ملی جو ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، وہ دلیل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے، حدثنا ابراہیم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وہب، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون، ان دونوں نے کہا، حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبداللہ بن
ان عبداللہ، انہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، فسجد فیہا، اور اس میں آپ نے سجدہ بھی کیا، فلم یبقی احد الا سجدہ، اور کوئی بھی باقی نہیں بچا مگر اس نے سجدہ کیا، حضور بھی سجدہ کرے، صحابہ بھی سجدہ کرے، الا شیخ کبیر، مگر ایک بوڑھا شخص تھا، اخذا کفم من التراب، اس نے مٹھی بھر مٹی کو لے لیا، ایک بوڑھے شیخ نے مٹی کو جو ہے کہنا چاہیے ہاتھ میں مٹھی میں لے لیا، فقال، اور کہنے لگا، ھذا یکفینی، یہ مٹی ہی میرے لیے کافی ہے، قال عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا، کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ شخص حالت کفر میں قتل ہو گیا یا قتل کر دیا گیا، یعنی جس نے سجدہ نہیں کیا وہ حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ اس حدیث پاک میں غور کیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، خود بھی سجدہ کیا، اور تمام حاضرین میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب اس حدیث کے ذریعے اوپر والی جو حدیث تھی زید بن ثابت کی، اس حدیث کا ایک احتمال ترجیح حاصل کر لیتا ہے، ایک احتمال ترجیح حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے اندر سجدہ تو ہے، سجدہ تو ہے، لیکن حضور نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کرنے کے لیے 4 احتمال ذکر کیے گئے تھے، حالت وضو میں نہیں تھے، سجدے کو واجب نہیں سمجھتے تھے، یا سجدے کا وقت نہیں تھا، یا اس کے اندر سجدہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک احتمال کو تو ساقط کر دینا پڑے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تھا ہی نہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ اس کے اندر سجدہ تھا اور حضور نے سجدہ کیا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب ذرا آگے چلیے، عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ذکر کر دی گئی، عبداللہ بن مسعود کی اسی مضمون کی دوسری روایت، حدثنا روح بن الفرجی، یہی حدیث ہے غالباً، قال حدثنا ابو مصعب الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی جو حدیث تھی عبداللہ بن مسعود کی تھی، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل وحتى سجد الرجل على شيء رفعه الى وجهه بكفه۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، فسجدہ، حضور نے خود بھی سجدہ کیا، وسجد معه المسلمون والمشركون، اور تمام مسلمان اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا، حتی سجد الرجل علی الرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے اوپر سجدہ کیا، یعنی ایک نے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے، وحتی سجد الرجل علی شیء رفعه الی وجهه بکفه، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو ایسا بھی کیا کہ کوئی چیز اپنے چہرے کی طرف اٹھا لی اور اس کے اوپر سجدہ کر لیا، یعنی تمام نے سجدہ کیا۔ تو یہ 2 روایتیں ہو گئیں جن سے پتہ چلا سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے۔ تو پہلے جو 4 احتمال ذکر کیے تھے ان میں سے چوتھے احتمال کا رد بھی ہو گیا۔ تیسری روایت دیکھ لیجیے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حدثنا ابن مرزوق۔ اب ان روایتوں سے 2 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سجدہ آیت سجدہ بھی ہے اور حضور اور صحابہ نے سجدہ کیا بھی، دونوں باتیں ثابت ہو رہی ہیں ایک ساتھ۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر وبشر بن عمر عن ابن ابی ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، فسجد، تو خود سجدہ کیا، وسجد الناس معه، اور حضور کے ساتھ دوسروں نے بھی سجدہ کیا، الا رجلین اراد الشہرۃ، مگر 2 لوگوں نے سجدہ نہیں کیا جو شہرت کے طلبگار تھے، یعنی شہرت کے چہیتے تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بقیہ تمام لوگوں نے اور حضور نے خود بھی سجدہ کیا۔ 3 حدیثیں ہو گئیں، چوتھی حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حدثنا احمد بن مسعود الخیاط قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا مخلد بن حسین عن هشام
عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی. فسجد وسجد معه من حضره من الجن والانس والشجر، حضور نے خود بھی سجدہ کیا اور حضور کے ساتھ جو حاضرین تھے انسانوں میں سے جنات میں سے، یہ جو درخت وہاں موجود تھے ان تمام نے، انسان جنات درختوں نے، سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. یہ ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہو گئی. تو 3 صحابہ سے روایتیں مل گئیں، ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ. چوتھی روایت یہ بھی ابو ہریرہ کی، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا ابو ثابت المدنی قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن العلاء عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ رأى ابا ہریرہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا عمل بھی ہے اور حدیث مرفوع کو اس کی تائید میں پیش کیا گیا ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے انہ رأى ابا ہریرہ سجدہ فی خاتمۃ النجم، کہ سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ نجم کی آخری آیت پر سجدہ کیا. قال ابو سلمہ، تو ابو سلمہ نے پوچھا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، کیا اس مقام پر آپ نے حضور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قال، تو ابو ہریرہ نے فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا لما سجدت فیہا، اگر میں اس مقام پر حضور کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی یہاں سجدہ نہیں کرتا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا عمل بھی ہوا اور ایک حدیث مرفوع بھی ہو گئی. آگے دیکھیے ابو الدرداء کی حدیث کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے اور حضور اور صحابہ نے سجدہ کیا. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعید بن ابی ہلال امن اخبرہ عن ابی الدرداء. یہ ابو الدرداء کی روایت ہے. سعید بن ابی ہلال نے اس شخص سے خبر دی جس نے ابو الدرداء سے بتایا. امن اخبرہ عن ابی الدرداء، جس نے ابو الدرداء سے حدیث کو نقل کیا ہے. قال، کہتے ہیں سجدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سجدۃ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے ہیں. یعنی سجدہ تلاوت کی تعداد جو ہے میں نے حضور کے ساتھ 11 سجدے کیے. گویا کہ ابو الدرداء کا یہ صحابی رسول کا بیان ہے. اب 11 سجدوں میں کیا ہے؟ منہن النجم، اور جو 11 سجدے میں نے حضور کی اقتداء میں کیے ہیں یا حضور کی روبرو کیے ہیں یا حضور کے سامنے کیے ہیں تو ان میں ایک سورہ نجم بھی ہے. تو ابو الدرداء کا بھی یہی کہنا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے. یہ ہو گئے صاحب، کتنے صحابی ہو گئے؟ ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ اور کہنا چاہیے ابو الدرداء. آگے دیکھیے یہ ہیں مطلب ابن ابی وداع، یہ آخری حدیث ہے. امام طحاوی نے فریق ثانی کی تائید میں جو پیش کی. حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا ابن المبارک عن معمر عن ابن طاؤوس عن عکرمۃ بن خالد عن مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن ابی وداع کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بمکہ، حضور نے مکہ مکرمہ کے اندر سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس کے بعد فسجدہ، آپ نے سجدہ تلاوت کیا. فلم اسجد معہ، لیکن میں نے حضور کے ساتھ سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ لأنی کنت علی غیر الاسلامی، کیونکہ اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حالت کفر میں تھا. فلن ادعاہا ابدا، لیکن اسلام لانے کے بعد اب میں کبھی بھی اس مقام میں سجدہ تلاوت کو نہیں چھوڑوں گا. یہ مطلب ابن ابی وداع کی روایت ہے. اب پیچھے سے اپنے مضمون کو مربوط کر لیجئے. امام طحاوی نے باب کے آغاز میں مالکیہ کی طرف سے ایک حدیث پیش کی تھی، زید بن ثابت کی، کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے. اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ اس حدیث کے اندر فریق اول کے قول کی تائید میں کوئی قرینہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا سجدہ نہ کرنے کے اندر 4 احتمالات موجود ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ حضور حالت وضو میں نہیں تھے، دوسرا احتمال یہ کہ سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ حالت جو تھی وہ وقت تھا وہ سجدہ تلاوت کا نہیں تھا، تیسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت آیت سجدہ کے بعد سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے تھے، اور چوتھی صورت یہ تھی، چوتھا احتمال یہ تھا کہ اس صورت میں سجدہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر امام طحاوی نے فرمایا کہ جب یہ چاروں احتمال ہیں تو پھر کسی ایک احتمال کو بلا قرینے بلا دلیل کے ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ہم نے دلائل تلاش کیے اور دوسری حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ کیا دوسری حدیثوں سے سورہ نجم کا حال معلوم ہوتا ہے یا نہیں، تو ہمیں ان اکابر صحابہ اکرام کی حدیثیں ملی جن میں ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو الدرداء اور مطلب ابن ابی وداع، ان تمام حضرات کی حدیثوں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے، اور اس کی تلاوت کے موقع پر حضور نے بھی سجدہ کیا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا، جنات نے، انسانوں نے، درختوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو ان روایات میں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے۔ ٹھیک ہے، امام طحاوی کا تبصرہ دیکھیے، ففی هذه الآثار تحقیق السجود فیہا، ان حدیثوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ نجم میں سجدہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا سَجْدَةٌ ما ينفی وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، اور فصل اول میں جو حدیث ہم نے ذکر کی تھی، کس کی حدیث؟ زید بن ثابت کی، جو شروع بالکل باب کے آغاز میں حدیث بیان کی تھی، لقد عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں ولیس فیما ذکرنا فی الفصل الاول، اور فصل اول میں جو حدیث ہم نے ذکر کی زید بن ثابت کی، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ما ینفی ان یکون فیہا سجدہ، جو سورہ نجم میں سجدے کی ممانعت کرے، سجدے کی نفی کرے، یعنی سجدے کا انکار کرے، یعنی اس حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فہذہ اولا، لہذا یہ حدیثیں جو ہم نے 4 یا 5 صحابہ سے یہاں نقل کی ہیں، ان میں سجدے کا وجود ثابت ہوتا ہے، تو یہ حدیثیں عمل کے لحاظ سے اس حدیث سے زیادہ اولا ہیں، زید بن ثابت کی حدیث سے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ لا يجوز ان يسجد فی غیر موضع السجود، کیونکہ یہ تو جائز ہے نہیں کہ جہاں آیت سجدہ نہ ہو وہاں سجدہ کیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ نجم میں سجدہ کرنا ثابت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت میں آیت سجدہ موجود ہے۔ وقد يجوز ان يترك السجود فی موضعه، البتہ دوسرا جو احتمال ہے، اب ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، اب حدیث میں کیا تھا؟ عرضت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا، تو اتنی بات تو ثابت ہوگی کہ سجدہ ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ سجدے کا ترک، یعنی آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرنا، اس بات کا تو ثبوت ہے کہ وہ آیت سجدہ ہے، لیکن سجدے کو ترک کر دینا، سجدے کو چھوڑ دینا، یعنی آیت سجدہ تلاوت کرنے کے باوجود، آیت سجدہ سننے کے باوجود سجدہ نہ کرنا، یہ جو 4 عوارض ہم نے فصل اول میں ذکر کی تھیں، ان 4 عوارض 4 احتمالات میں سے کسی بھی احتمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وقد یجوز ان یترک السجود فی موضعہ، اور یہ ممکن ہے کہ آیت سجدہ پر سجدہ چھوڑ دیا جائے، لعارض من العوارض التي ذکرناها فی الفصل الاول، ان احتمالات کی وجہ سے جو ہم نے فصل اول میں ذکر کیے ہیں، کیونکہ سجدے کا ثبوت تو ہو گیا، لیکن سجدہ نہیں کیا چونکہ زید بن ثابت کی حدیث میں ہے، تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ سجدہ نہ کرنا آیت سجدہ کے وجود کا انکار نہیں ہے، بلکہ سجدہ نہ کرنا دوسرے احتمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوضو نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سجدہ کرنے کا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے نزدیک آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ واجب نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو یہ ان احتمالات میں سے کوئی بھی احتمال، ایک احتمال تو ختم ہو گیا کہ آیت سجدہ نہیں تھی اس میں،
تو 3 احتمال تو ابھی باقی ہیں، تو حضور کا سجدہ نہ کرنا 3 احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کی وجہ سے ہے۔ اب کس احتمال کی وجہ سے ہے؟ کیا اس وقت آیت سجدہ تلاوت کا وقت نہیں تھا؟ کیا حضور حالت وضو میں نہیں تھے؟ یا حضور کے نزدیک سجدہ واجب نہیں تھا؟ ان تینوں احتمالات میں سے کسی ایک احتمال پر جب قرینہ مل جائے گا تو ہم یہ حکم لگا دیں گے کہ حضور کا سجدہ نہ کرنا اس احتمال کی وجہ سے تھا، لیکن سورہ نجم میں سجدے کا وجود یہ تو ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ان احتمال میں سے ایک امام طحاوی ایک احتمال کی ترجیح دے رہے ہیں، وہ یہ ترجیح دے رہے ہیں کہ آگے بتائیں گے کہ بعض صحابہ اکرام کا یہ مذہب ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بعض صحابہ کا یہ مذہب ہے، تو یہ مذہب صحابہ نے اپنے قیاس یا اجتہاد سے تو بیان نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حدیث سے انہوں نے یہ اپنی رائے قائم کی تھی، تو اس کو بعد میں پیش کریں گے۔ ابھی یہاں سر دست امام طحاوی نے کہنا چاہیے ایک اعتراض نقل کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے، تو اس اعتراض کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو زید بن ثابت نے روایت کی، اس میں یہ ہے کہ حضور کے سامنے آیت سجدہ سورہ نجم پڑھی گئی، لیکن ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ اس کے اندر آپ کے مذہب کی کوئی تائید موجود نہیں ہے، اس کے اندر 4 احتمال ہیں، ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے حضور نے سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اب یہ ہم نے حدیثوں میں دیکھا کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے یا نہیں، تو ہمیں حدیثیں مل گئیں سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور نے صحابہ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کے اندر 3 احتمال ہیں۔ آیت باوضو نہیں تھے، یا کہنا چاہیے وقت سجدہ تلاوت کا نہیں تھا، یا پھر یہ کہ سجدے کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ 3 احتمال ہیں، اس کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ ابھی یہاں پر امام طحاوی نے ایک اعتراض نقل کیا، فرماتے ہیں فقال قائل، اگر کوئی اعتراض کرنے والا یعنی فریق اول کی طرف سے اگر کوئی اعتراض کرے فإن فی ذلک دلالۃ ایضا تدل علی اللہ سجود فیہا، یعنی آپ نے ابن مسعود سے، ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے، اور کہنا چاہیے ابو الدرداء سے، اور ان کے علاوہ ابن ابی وداع سے آپ نے حدیثیں نقل کی کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان حدیثوں کے نقل کرنے سے پہلے آپ نے عرضت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا میں 4 احتمال ذکر کرے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی احتمال پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ تو فریق اول کی طرف سے ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس حدیث میں کسی ایک احتمال پر قرینہ موجود نہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسا قرینہ موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ تو سورہ نجم میں سجدہ نہ ہونے کے اوپر ہمارے پاس ایک قرینہ موجود ہے، اس قرینے کی وجہ سے ہم نے اس احتمال کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ عطا بن یسار کی ایک روایت ہے، جنہوں نے ابی بن کعب سے سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا حل فی المفصل سجدۃ، حل فی المفصل سجدۃ، کیا مفصلات کے اندر سجدہ ہے، یعنی نجم، انشقاق، علق؟ تو ابی بن کعب نے کیا کہا؟ لا، مفصلات میں سجدہ نہیں ہے۔ اب معترض کہتا ہے کہ دیکھیے ابی بن کعب کی روایت سے یہ بات پتہ چلی کہ مفسرات کے اندر سجدہ نہیں ہے، لہٰذا زید بن ثابت کی روایت میں جو آیا کہ ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ نہ کرنے کے جو 4 احتمال آپ نے ذکر کیے اس میں سب سے آخر کا جو احتمال تھا کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ صورت میں سجدہ نہیں ہے، اس احتمال پر ابی بن کعب کی یہ روایت جو ہے دلالت کر رہی ہے۔ کیسے دلالت کر رہی ہے؟ کہ آپ نے انکار کر دیا کہ مفصلات کے اندر آیت سجدہ نہیں ہے، اور مفصلات میں نجم بھی آتی ہیں، اور یہ ابی بن کعب وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سنا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے قرآن پڑھا اور ابی بن کعب نے پورا قرآن سنا ہے۔ تو اگر معترض کہتا ہے اگر مفصلات کے اندر سجدہ ہوتا تو پھر ابی بن کعب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی ضرور خبر ہوتی، کیونکہ حضور نے پوری قرآن کی تلاوت ابی بن کعب کے سامنے کی، اور حضور نے سجدہ کیا ہوتا تو ابی بن کعب اسے ضرور بیان کرتے۔
تو ابی بن کعب جن کے سامنے حضور نے پورا قرآن تلاوت کیا، اور حضور کے پورے قرآن کی تلاوت میں مفصلات بھی آئیں مگر حضور نے سجدہ نہیں کیا، تو اگر سجدہ کیا ہوتا تو ابی بن کعب یہ نہیں کہتے کہ لا کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے۔ لہذا ابی بن کعب کی اس روایت سے آخری احتمال کو ترجیح مل جاتی ہے کہ حضور نے، یعنی زید بن ثابت کی حدیث کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ زید بن ثابت کی روایت میں جو ہے فلم یسجد احد منا، ہم میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا، تو حضور کا سجدہ نہ کرنا اس لیے تھا کیونکہ نجم میں آیت سجدہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض تھا۔ اب اس کا جواب امام طحاوی نے دیا۔ کہتے ہیں امام طحاوی کہ ابی بن کعب کی روایت کے اندر ہمارے نزدیک آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابی بن کعب کے سامنے حضور تلاوت کرے اور حضور سجدہ نہیں کرے، ٹھیک ہے، تو حضور کا سجدہ نہ کرنا اور سجدے کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نجم میں سجدہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حضور نے سجدہ تلاوت کو کسی اور وجہ سے ترک کیا ہو۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سجدہ تلاوت کرنا واجب نہ ہو، اس احتمال کی گنجائش بھی موجود ہے، جیسے کہ صحابہ کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سجدہ کرے اور چاہے تو نہ کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت کا یہ نظریہ موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نظریہ خلاف قیاس ہے، تو حضور سے سن کر ہی یا دیکھ کر ہی انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہوگا۔ تو حضور کا ابی بن کعب کے سامنے پورا قرآن تلاوت کرنا اور کہیں پر بھی سجدہ نہیں کرنا، یعنی نجم میں سجدہ نہیں کرنا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک سجدے کا وجوب ثابت نہ ہو، اور بعد میں اللہ رب العزت نے سجدے کا وجوب نازل کیا ہو۔ یہ احتمال موجود ہے۔ یہ احتمال کیسے موجود ہے؟ کیونکہ صحابہ کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدے کو واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے اس سوال کا جواب دے دیا گیا۔ اب پہلے ہم اعتراض پڑھ لیں گے، اس کے بعد جواب پڑھیں گے۔ فقال قائل، یعنی جب ہم نے یہ روایتیں پیش کی کہ دیکھو ان 4-5 صحابہ سے یہ روایتیں ہیں کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، فإن فی ذلک دلالۃ ایضا تدل علی ان لا سجود فیہا، کہ آپ نے یہ کہا کہ اسید بن ثابت کی حدیث میں آپ کے مذہب کی تائید میں کوئی قرینہ نہیں ہے، اور 4 احتمال آپ نے نکالے، ان میں سے چوتھا احتمال یہ تھا کہ اس میں سجدہ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ سجدہ نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں فإن فی ذلک دلالۃ، زید بن ثابت کی حدیث میں ایسا قرینہ موجود ہے ایضاً جو دلالت کرتا ہے اس بات پر اللہ سجود فیہا کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ فذکر، قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے ما حدثنا ابن ابی داود۔ اب یہ سند کے ساتھ ابی بن کعب کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ قال حدثنا احمد بن الحسین اللہبی قال حدثنی ابن ابی فدیک قال حدثنی داود بن قیس عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار انہ سأل ابی بن کعب، عطاء بن یسار نے ابی بن کعب سے پوچھا حل فی المفصل سجدۃ، کیا مفصلات کے اندر سجدہ ہے، نجم، انشقاق اور اقرا میں؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اب مطرز کہتا ہے قال فابی بن کعب، کہ ابی بن کعب اس درجے کے صحابی ہیں، قرأ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کلہ، حضور نے پورا قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا۔ فلو کان فی المفصل سجودا، اگر مفصلات کے اندر سجدہ ہوتا، اذا لعلمہ بسجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر حضور کے سجدہ کرنے کا علم ابی بن کعب کو ضرور ہوتا، لما اتا علیہ من فی تلاوتی، جب وہ سجدہ آیت سجدہ تلاوت کے دوران آتا۔ ولا حجت لہ فی ھذا عندنا، جواب دے رہے امام طحاوی کہ اس حدیث میں قائل یعنی معترض کے لیے ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترک ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الاول، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات کے موقع پر سجدہ کو چھوڑ دیا ہو انہی معانی میں سے کسی ایک معنی کی وجہ سے جس کو ہم نے فصل اول میں ذکر کیا ہے۔
وقد ذهب جماعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سجود التلاوہ الی انہ غیر واجب، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت سجدہ میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وَإِلَى، اور یہ بھی صحابہ کا نظریہ، أَنَّ التَّالِيَ لَا يَضُرُّهُ أَن لَا يَفْعَلُهُ، کہ تلاوت کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں اگر وہ سجدہ تلاوت نہ کرے۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، تو جن صحابہ کا یہ نظریہ ہے ان کی روایتیں یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کی ہیں۔ دیکھیے پہلی روایت، ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه، اس کا طویل سند، وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن هشام بن عروہ عن ابی ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کی روایت دیکھیے یہ ہے، قرأ السجدۃ وهو على المنبر یوم الجمعہ، فاروق اعظم نے ممبر کے اوپر ہی جمعے کے دن آیت سجدہ کو تلاوت کیا۔ فنزل، نیچے اترے، فسجدہ، آپ نے سجدہ کیا، وسجدوا معه، اور دیگر حضرات نے بھی، حاضرین نے بھی سجدہ تلاوت کیا۔ ثم قرأها یوم الجمعۃ الاخری، پھر دوسرے آئندہ جمعے بھی میں آپ نے آیت سجدہ کو پڑھا۔ فتہیؤوا للسجود، تو گزشتہ جمعے کی مناسبت سے لوگ جو ہیں سجدے کے لیے تیار ہو گئے ایک دم۔ فقال عمر علی رسلکم، حضرت عمر نے حاضرین سے کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ ان اللہ لم یکتبها علینا الا ان نشاء، اللہ نے سجدہ تلاوت ہم پر واجب نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ہم کرنا چاہیں تو کریں۔ تو حضرت عمر نے ایک تو فتویٰ دیا اور کہا ان اللہ لم یکتبها علینا الا ان نشاء، اللہ نے سجدہ تلاوت کو ہم پہ واجب نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ہم اپنی مرضی سے چاہیں تو کریں۔ فقرأها، اب اس حدیث میں دیکھا ہم نے کہ دوسرے جمعے کو فاروق اعظم نے آیت سجدہ پڑھا، ولم یسجد، لیکن سجدہ نہیں کیا، ومنعهم ان یسجدوا، اور حاضرین کو بھی سجدے سے روک دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عمر فاروق کے نزدیک اس وقت تک آیت سجدہ کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا۔ دوسری روایت سلمان فارسی کی ہے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن عطاء ابن السائب عن ابی عبد الرحمن قال مر سلمان فارسی بقوم، سلمان فارسی ایک قوم کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، قد قرأوا بالسجدہ، کہ جنہوں نے آیت سجدہ کو پڑھا، فقیل الا تسجد، تو ان سے کہا گیا کہ تم سجدہ نہیں کرو گے، فقال، تو سلمان فارسی نے فرمایا انا لم نقصد لها، یعنی ہمیں اس چیز کا حکم، ہم نے اس کا قصد نہیں کیا، ہم نے اس کا قصد نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، ایک منٹ، آگے کی حدیث دیکھیے۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا عبد اللہ بن بکر قال حدثنا حاتم بن ابی صغیرہ عن ابن ابی ملیکہ قال لقد قرأ ابن الزبیر السجدۃ وانا شاہد، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے آیت سجدہ کو پڑھا اور میں گواہ ہوں، فلم یسجد، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، فقام الحارث بن عبداللہ، اور حارث عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سجدہ کیا، ثم قال، پھر وہ کہنے لگے یا امیر المومنین، عبداللہ بن زبیر کو کہنے لگے، چونکہ حجاز میں آپ نے کہنا چاہیے امام حسین کی شہادت کے بعد اور یزید کے مرنے کے بعد آپ نے خلافت کا اعلان کیا تھا، اس مناسبت سے حارث بن عبداللہ نے آپ کو امیر المومنین کہا، ثم قال یا امیر المومنین، انہوں نے کہا اے امیر المومنین ما منعک ان تسجد اذا قرأت السجدہ، جب آپ نے سورہ سجدہ پڑھی تو کس چیز نے آپ کو سجدے سے روک دیا؟ فقال، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا انی اذا کنت فی صلاۃ، جب میں نماز کے اندر ہوتا ہوں سجدتو، تو آیت سجدہ پر سجدہ کر لیتا ہوں، واذا لم اکن فی صلاۃ فانی لا اسجد، اور جب نماز کے باہر ہوتا ہوں تو میں سجدہ تلاوت سننے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت، آیت سجدہ سننے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت نہیں کرتا ہوں۔ امام طحاوی نے حضرت عمر اور سلمان فارسی اور کہنا چاہیے کون تھے، عبداللہ بن زبیر، ان تمام حضرات کی اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا فہؤلاء الاجلۃ لم یروها واجبۃ، یہ تمام اجلہ صحابہ اکرام سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے تھے، وہذا هو النظر عندنا، اب یہاں سے امام طحاوی نظر پیش کریں گے۔ اس کا خلاصہ کیا ہوا، پیچھے سے بات کو لیجئے، قائل نے اعتراض کیا تھا کہ زید بن ثابت کی حدیث میں
یہ احتمال موجود ہے کہ نجم میں سجدہ نہیں ہے، اور اس احتمال پر قرینہ قائم کیا گیا ابی بن کعب کی روایت سے کہ ابی بن کعب کے سامنے حضور نے پورے قرآن کی تلاوت کی لیکن مفصل میں سجدہ نہیں کیا۔ تو امام طحاوی نے اس کا جواب دیا کہ حضور کا سجدہ نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حضور کا ترک سجود کسی اور وجہ سے ہو۔ مثلا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہ ہو، جیسا کہ بعض صحابہ اکرام کا مسلک رہا کہ وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے۔ تو حضور کا ترک سجود یہ عدم سجود پر دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی آیت سجدہ کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی وجہ سے آپ نے سجدہ ترک کر دیا تھا، لہذا آپ نے جو قرینہ مقرر کیا تھا کہ نجم میں سجدہ نہیں ہے وہ قرینہ باطل ہو گیا۔ اور قیاس و نظر کا بھی یہی تقاضا ہے، قیاس و نظر کا بھی یہی تقاضا ہے۔ امام طحاوی نے یہاں پر ایک نظر پیش کی ہے کہ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے جو مذہب ہے اس کی تائید ہو، اور اس بات کو چاہتا ہے کہ یعنی قیاس امام طحاوی نے بیان کیا، اور قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے ھذا هو النظر عندنا، یہاں سے قیاس بیان کر رہے ہیں، اور یہ نتیجہ مرتب کیا کہ اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں کہ مسافر جب سواری پر تلاوت کرے، قیاس کس بات پہ پیش کر رہے ہیں؟ بعض صحابہ کا جو نظریہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، تو ان صحابہ اکرام کا نظریہ اس کی تائید قیاس کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یعنی قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ آیت سجدہ کے بعد سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔ وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے، ایک مسئلہ تو اتفاقی ہے کہ مسافر جب سواری پر تلاوت کرے اور آیت سجدہ پڑھے تو سواری پر اشارے سے سجدہ تلاوت کرنا اس کے لیے کافی ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ یعنی مسافر جب سواری پر آیت سجدہ تلاوت کرے تو سواری کے اوپر ہی اشارے سے سجدہ تلاوت کرنا کافی ہے، نیچے اتر کر زمین پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور سواری پر اشارہ کافی ہونا یہ نفل کی صفت ہے، واجب کی صفت نہیں، یعنی فرض اور واجب سواری پر ادا نہیں ہو سکتا، نفل ہی سواری پر ادا ہوتا ہے، واجب اور فرض کے لیے زمین پر اترنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت یہ مستحب کے درجے میں ہے، فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا تو پھر سوار کو سواری کی حالت میں اشارے سے سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کا جو یہ نظریہ ہے یہ قیاس کے مطابق ہے، لہذا اگر مفصلات میں سجدہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس تمام تفصیلات سے یہ بتانا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصلات میں یعنی نجم میں سجدہ نہ کرنا اس لیے نہیں کہ سجدہ موجود نہیں ہے صورت، بلکہ اس لیے کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ سجدہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کا مذہب بھی نقل کیا گیا۔ امام طحاوی کی نظر دیکھ لیجیے، لِأَنَّ رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ، کیونکہ ہم نے فقہا کو دیکھا کہ فقہا کیا کہتے ہیں، لا یختلفون، فقہا اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کرتے، کس بات پر؟ ان المسافر اذا قرأها وهو على راحلته او مع بها، کہ جب مسافر آیت سجدہ کو اپنی سواری کے اوپر پڑھے حالت سوار میں تو پھر اشارے سے سجدہ کرے، ولم یکن علیہ ان یسجدها علی الارض، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین پر اتر کر سجدہ کرے، فکانت هذه صفت التطوع، تو سواری کے اوپر جو عبادت کی جاتی ہے تو یہ صفت تطوع اور مستحب کی ہوتی ہے، لا صفت الفرض، یہ فرض کی صفت نہیں۔ کیوں؟ لأن للفرض، لأن الفرض لا يصلي الا على الارض، کیونکہ فرض نماز زمین کے اوپر ہی ہو سکتی ہے، والتطوع يصلي على الراحلة، اور جو نفل ہے مستحب ہے وہ چوپائے اور سواری کے اوپر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ وکان ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد یذهبون فی السجود الى خلاف ذلك، تو یہ جو قیاس پیش کیا بعض صحابہ کے نظریے کی تائید کے لیے،
لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ مستحب کا نہیں بلکہ واجب کا موقف ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ تمام حضرات سجدہ تلاوت کے حکم کے لحاظ سے اس کے خلاف گئے ہیں. وَيَقُولُ هِيَ واجبہ، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے. آگے فرماتے ہیں فَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا، لہذا ہماری اس تفصیل سے ثابت ہو گیا اَنَّ مَا ذَكَرُوا عَنْ اُبَيَّ رضی اللہ عنہ، کہ جو معترض نے ابی بن کعب کا قول ذکر کیا تھا لا دلالت فیہ، تو اس قول میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے اللہ سجود فی المفصل، کہ مفصلات میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، ان آیت سجدہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنه قد يجوز ان يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبیر، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سجدہ کرنے کا حکم علی واحد من المعانی التی، اسی معنی میں سے کسی ایک معنی پر ہو جن کا ہم نے ذکر کیا. یعنی حضرت عمر، سلمان فارسی، ابن زبیر کی جو 3 صحابہ کی اوپر حدیثیں نقل کی، تو ہو سکتا ہے حضور کے نزدیک بھی سجدے کا وہی حکم ہو جو ان تینوں حضرات کے نزدیک تھا. یہ حضرات سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے تھے، تو حضور نے بھی گویا کہ سجدہ تلاوت اس لیے نہیں کیا کہ حضور اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے. فَتَرَكَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصِّلِ لِذَلِكَ، اگر ترکو پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور کا مفصل میں سجدے کو چھوڑ دینا اس لیے تھا کہ حضور اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے. اور اگر ماضی پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے مفصل میں جو سجدے کو چھوڑا وہ اس لیے تھا کہ آپ مفصلات کے اندر سجدے کو واجب نہیں سمجھتے تھے. وَلَعَلَّهُ أَيْضًا لَمْ يَسْجُدْ فِي تِلَاوَةِ مَا فِيهِ سُجُودًا أَيْضًا مِنْ غَيْرِ الْمُفَصَّل، اور وَلَعَلَّهُ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے لم یسجد فی تلاوتی ما فیہ سجوداً ایرم من غیر المفصل، یعنی مفصلات کے علاوہ دوسری صورتوں میں جو آیات سجدہ آئیں وہاں بھی حضور نے سجدہ نہ کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس احتمال کی وجہ سے کہ ممکن ہے حضور کے نزدیک سجدہ تلاوت کا وجوب ثابت نہ ہو بلکہ اس کو مستحب سمجھتے ہوں. وقد خالف ابی بن کعب فیما ذهب الیہ من ذلک جماعت من اصحاب النبی. اب ابی بن کعب کی روایت سے معترض نے ایک اعتراض کیا تھا. ابی بن کعب کی روایت کا یہاں تک ایک جواب کا ایک حصہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام سے ابی بن کعب کی مخالف روایت امام طحاوی یہاں ذکر کریں گے اور اس سے یہ ثابت کریں گے کہ سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے. ان تمام تفصیلات کو انشاءاللہ، سبق کافی جو ہے طویل ہو گیا، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم شریک کریں گے. آج ہماری گفتگو خلاصہ یہی ہے کہ مفصلات کے اندر سجدہ تلاوت ہے، آیت سجدہ ہے یا نہیں ہے. امام مالک کے قول کی تائید میں زید بن ثابت کی حدیث نقل کی گئی، عرضت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد احد منا، 4 سندوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا. اس کے بعد امام طحاوی نے ائمہ ثلاثہ کے مذہب کو بیان کیا اور زید بن ثابت کی اس حدیث کا رد فرمایا اور اس میں 4 احتمال ذکر کیے. پھر جو ہے اس بات پر قرینہ قائم کیا 5 صحابہ اکرام سے کہ سورہ نجم کے اندر آیت سجدہ ہے، جن صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابن مسعود ہیں، ابن عمر ہیں. ان تمام حضرات کی روایتوں کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد فریق اول کی طرف سے ایک اعتراض پڑا ابی بن کعب کی روایت سے، پھر اس اعتراض کا جواب دیا، لیکن جواب کی ابھی ایک شق مکمل ہوئی ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے ایک جواب جو دیا گیا ہے، جواب کا ایک پہلو مکمل ہوا ہے اور مزید اس کے جوابات انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.